سری لنکا رواں صدی میں بین الاقوامی قرضوں کا ڈیفالٹر پہلا ایشیائی ملک۔ شویتا شرما کے مطابق سری لنکا میں شہری سیاسی اور معاشی بحران سے شدید متاثر ہے اور مرکزی بینک نے اعلان کیا ہے کہ بدترین سیاسی اور معاشی صورتحال کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار ملک اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ مرکزی بینک کے گورنر نند لال ویرا سنگھے نے جمعرات کو کہا کہ ملک 6.3 کروڑ پاؤنڈ تقریباً 7.8 کروڑ ڈالر مالیت کے 2 سارن بانڈز پر سود کی ادائیگی کے لیے 30 دن کی مہلت کے باوجود بدھ تک ادائیگی نہیں کر سکا۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق سری لنکا اس صدی میں ایشیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جو اس طرح کی ڈیڈ لائن پر پورا نہیں اتر سکا۔ بین الاقوامی قرض دہندگان کو ادائیگیوں کی آخری تاریخ گزر جانے کے بعد بات کرتے ہوئے مرکزی بینک کے گورنر نے کہا کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ ہم نے کہا کہ جب تک وہ ہمارے قرضوں کی تشکیل نو نہیں کرتے ہم ادائیگی نہیں کر سکیں گے، تو اسی کو آپ قبل از وقت ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی تعریفیں ہو سکتی ہیں، اپنی طرف سے وہ ہمیں ڈیفالٹ سمجھ سکتے ہیں، ہمارا موقف بہت واضح ہے، جب تک قرضوں کی تشکیل نو نہیں ہوتی ہم ادائیگی نہیں کر سکتے۔ تجزیہ کاروں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ سری لنکا نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ معاشی بحران کے باعث اپنے غیر ملکی کرنسی کے ذخائر قائم رکھنے کی کوششوں کی وجہ سے وہ اپنے بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ موڈیز انویسٹر سروس نے بھی جمعرات کو تصدیق کی کہ سری لنکا نے پہلی بار اپنے بین الاقوامی بانڈز پر ڈیفالٹ کیا ہے۔ موڈیز کے مطابق اسے توقع ہے کہ بیل آؤٹ پیکیج کے لیے سری لنکا اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ موڈیز کے مطابق پاکستان آخری ایشیائی ملک تھا جو 1999 میں ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ ایک اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ ریٹنگز نے سری لنکا کے ڈیفالٹر ہونے کی تصدیق کی اور اپنی اسیسمنٹ کو محدود ڈیفالٹ تک کم کر دیا۔ سری لنکا پر بین الاقوامی قرض دہندگان کا تقریباً 41 ارب پاؤنڈ یعنی 51 ارب ڈالر قرض ہے۔ اس میں دو طرفہ قرض دہندگان چین، جاپان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ 30 سال تک بدامنی اور خانہ جنگی کا شکار رہنے والے اس ملک نے 2009 میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بھاری قرضے لینا شروع کیے تھے، تاہم عالمی وبا اور اس کی 2019 کی ٹیکس کٹوتی کی پالیسی کی وجہ سے سیاح آنا کم ہو گئے، جس کے نتیجے میں بالآخر غیر ملکی کرنسی میں کمی اور قرضوں میں اضافہ ہوا۔ یہ ملک اب کئی مہینوں سے 70 برسوں میں پہلی بار بدترین معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ اس سے بڑھتی ہوئی افراط زر، غیر ملکی کرنسی میں کمی، خوراک، ادویات، تیل اور دیگر ضروری اشیاء کی شاید قلت پیدا ہو گئی ہے اور شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ غیر ملکی کرنسی کی کمی کی وجہ سے سری لنکا ان اجناس کی درآمد کرنے سے قاصر ہے جن پر وہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس صورتحال پر عوام کا غصہ مسلسل پرتشدد مظاہروں کے سلسلے میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم مہندا راجہ پاکسے کو مستعفی ہونا پڑا۔ جھڑپوں میں تقریباً 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دارالحکومت کولمبو کی سڑکوں پر پرتشدد مظاہروں کے بعد 300 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ متعدد کو حراست میں لے لیا گیا۔ سری لنکا قرض دہندگان کے ساتھ بیل آؤٹ اور قرضوں کی تشکیل نو پر بات چیت کے لیے IMF کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ جمعرات کو انہوں نے توقع ظاہر کی کہ منگل تک ممکنہ قرض پروگرام پر معاہدہ ہو جائے گا۔ سری لنکا نے پہلے کہا تھا کہ اسے جاری بحران سے نکلنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 ارب پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ مرکزی بینک کے گورنر نند لال ویرا سنگھے نے خبردار کیا کہ افراط زر جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے مزید بڑھنے والی اور تقریباً 40% تک بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ افراط زر 30% کے قریب ہے، یہ اس سے بھی بڑھ جائے گی، اگلے 1-2 ماہ میں افراط زر 40% کے قریب ہو جائے گی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔